السلام علیکم پیارے ناظرین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے پوری سورہ مریم اتار دی ہے اور قرآن پاک حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو اور آپ کے واقعات کو اور آپ کی کفالت اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ اللہ پاک اپنے محبوب بندی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کے والد محترم اس دور میں بنی اسرائیل کے امام نماز تھے اور آپ کی والدہ محترمہ بھی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ اس دور میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر زکریا علیہ السلام کو مقبول فرمایا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام والدہ کے ہاں اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے واقف کر دیں گی۔ اس وقت پھر رواج کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے نظر کر دیا جاتا تھا، کوئی بھی لڑکا تو نہ تو وہ شادی کیا کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی مشاغل میں دلچسپی لیا کرتا تھا، صرف عبادت گاہ کی خدمت کرتا اور خود عبادت میں مشغول رہتا۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے بھی بیٹے کے عطا کرنے کی دعا اسی لیے کی تھی کہ رواج کے مطابق عبادت گاہ کی خدمت کے لیے تو صرف لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی۔ لہٰذا اب بیٹے کی جگہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں کو یہ فکر ہو گئی کہ اس کی نظر قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دستور کے مطابق لڑکی نظر کرنے کی ممانعت تھی۔ اسی کشمکش میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، میں نے تو آپ سے لڑکے کی درخواست کی تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بابرکت، وہاں تک انسانی سوچ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی کو پیدا فرمایا اسے دراصل مقدس ماں بنانا تھا، جس میں سے ایک عظیم و شان والا بیٹا پیدا ہونا تھا اور جو نبی تھا۔ بہرحال حضرت مریم کی پیدائش ہو جاتی ہے اور مدت رضاع ختم ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ آپ کو بیت المقدس لے جاتی ہیں تاکہ مجاوروں کی صحبت میں کر کے اپنی منت پوری کریں، اور وہاں مجاور جھگڑنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہ رکھتا ہے کہ حضرت مریم کی کفالت اس کے سپرد کی جائے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ دورے لکھتے تھے کہ قلم کو پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی وجہ سے الٹا بہے وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اور پھر اس مقابلے میں حضرت زکریا بھی شامل تھے اور ان کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ میں الٹی طرف بہایا اور پھر ان کی پرورش کے حقدار ہو گئے، اور بی بی مریم کو اللہ کی چاہ کے مطابق حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا گیا، اور حضرت زکریا کی بیوی مریم کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بڑھ کر ان کی پرورش اور کون کر سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت مریم بیت المقدس میں رہائش پذیر ہو گئیں، اور پھر آپ کے لیے ایک کمرے کو مخصوص کر دیا گیا تھا جہاں حضرت زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتی تھیں، اور جب بھی حضرت زکریا آپ کے پاس آتے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے پاس بے موسم پھل موجود ہوا کرتے تھے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں موجود ہوا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کی حیرت بجا تھی، تبھی حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، آپ کو کون دے کر جاتا ہے؟ حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود بھی معجزۂ خداوندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنے مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال کی ہو گئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں اور وہ اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں، کیونکہ فرشتہ کے چہرے پر تقویٰ کے اظہار نمایاں تھے۔
تاہم بی بی نے اپنی عظمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح سے امتحان تھا، اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے، اور آپ کی پریشانی دیکھ کر اس نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ مبارک مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا، وہ بولیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھیں۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرمایا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا ہے، اور پھر حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہب بن منبع، جو آپ کے خالہ زاد بھائی تھے، نے انتہائی تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ تو مریم نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے پہلی بار بیج کے بغیر کھیتی کو پیدا کیا۔ اور پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا تھا۔ اور پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے، اور پھر حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور پھر دور تنہائی میں چلی گئیں۔ اور جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور اس درخت کے نیچے بیٹھی رہیں، درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، اور آخر گھبرا کر کہنے لگیں کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو چکی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی، اور پھر ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ تمہارے جسم کو قوت پہنچے، اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے لے کر رات تک کسی سے بات نہ کرتے، اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی بھی شخص اس بچے کے بارے میں اگر پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اور پھر جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں، قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور آپ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اور پھر جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور پھر آپ کے سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے اور بس توکل کا مدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم خود اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے دے گا۔ اور پھر سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، اور پھر ہم کیوں کریں اس سے بات؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے فرمایا ہے۔ اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اور اس نے مجھے ایک کتاب دی اور مجھے نبی کیا اور اس نے ہی مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں مجھے نماز اور تقوی کی تاکید فرمائی، اور جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں، اور مجھے زبردست بک نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور میں جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی کے متعلق اسرائیلی روایات میں بے شمار واقعات شامل ہیں، اور ان میں سے ایک انجیل میں ہے جو حضرت وہب بن منبع کے مقتول ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے شب کے بادشاہ نے آسمان
ایک نیک ستارہ روشن دیکھا اور نجومیوں سے درخواست کی تو نجومیوں نے بتایا کہ یہ ستارے کا طلوع کسی عظیم شان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے اور جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمرہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک شام روانہ کر دیا اور پھر ملک شام پہنچ کر وفد میں یہودیوں کے بادشاہ سے تمام حالات دریافت کیے اور وفد کے زبانی معاملات سن کر اچھا گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ پارسیوں کے اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا اور پھر سجدہ تعظیم کیا اور پھر چند روز وہاں قیام کیا۔ اسی دوران اس وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں بادشاہ کو اس بچے کا دشمن دیکھا اور پھر ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب بتایا اور پھر مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ پر لے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں اور پھر جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جن کو اللہ نے مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہے اور جنت حق اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے چاہے وہ جیسے بھی اعمال لے کر آئے۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ یہ پیارا سا واقعہ شیئر کیجئے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ دوستو۔